الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے ازواج مطہرات کا بیان ہو چکا، جو ہم سب کی مائیں ہیں۔ آج ہم اپنے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد کرام کا تذکرہ کریں گے، اور بہت مختصر طریقے سے بیان ہوگا تاکہ جلدی بیان ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے۔ 3 صاحبزادے ہیں اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ کل تعداد اولاد کرام کی 7 ہے۔ ترتیب وار ہم نام سب کا بتا دیتے ہیں، پھر تفصیل مختصر طور سے بیان کریں گے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے صاحبزادے ہیں، اس لیے ہمارے حضور کی کنیت ہے ابو القاسم۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نام پر ہے۔ ان کے بعد حضور کی صاحبزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیں آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بعد پھر آپ کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں۔ ان کے بعد پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ تیسری صاحبزادی ہیں۔ پھر سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور سب سے چھوٹے صاحبزادے اور سب سے آخری اولاد سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں یہ 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب اور رقیہ اور ام کلثوم و فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ سب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد میں ہیں، ان کے پیٹ سے ہیں، اور ان سب کی پیدائش اعلان نبوت سے پہلے ہو چکی تھی، کیونکہ 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی ہے اور 40 سال میں نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو اس سے پہلے ان 15 سالوں میں ان سب شہزادوں اور شہزادیوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی پیدائش تو بہت بعد میں مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے یہ پیدا ہوئی ہے۔ یہ سب سے آخری اولاد ہیں، بہت انتظار کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے مدینہ منورہ میں۔ اس طرح سے آپ کی کل 7 اولاد ہیں، تو اس میں سے 6 اولاد حضرت خدیجہ کے شکم سے، اور حضرت ابراہیم جو ہیں حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے فرزند ہیں، جو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش مبارک میں اعلان نبوت سے بہت پہلے پیدا ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام پر ہے۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے تب ان کی وفات ہوئی،
اور ابن سعد کا بیان ہے کہ ان کی عمر شریف 2 برس کی ہوئی، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ چلنے لگے تھے تب ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو طیب و طاہر کہتے ہیں، یہ بھی اعلان نبوت سے پہلے ہی مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، یہ بھی بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ اور تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے آخری فرزند ہیں۔ یہ ذوالحجہ سن 8 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب مقام عالیہ کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئی، کیونکہ حضرت ماریہ قبطیہ حضور کی ایک کنیز تھیں، اور ان کو حضور نے مقام جو دیا تھا مقام عالیہ میں، یہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہیں وہ رہتی تھیں، اور وہی جو ہے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت ابراہیم چونکہ اس جگہ پہ پیدا ہو گئے، اس لیے اس کا دوسرا نام مشرب ابراہیم بھی ہے، مقام عالیہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کا دوسرا نام مشرب ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کی ولادت کی خبر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے مقام عالیہ سے آ کر مدینہ میں حضور کو سنائی تھی۔ حضور مدینے میں تھے، وہ جب پیدا ہوئے تو ان کے غلام نے جا کے خبر سنائی کہ صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پہ حضرت ابو رافع کو ایک غلام عطا فرمایا، اور اس کے فوراً بعد ہی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو یا ابا ابراہیم کہہ کر پکارا۔ خوشخبری سنانے کے لیے جبریل امی مبارکباد پیش کرنے کے لیے آ گئے اور کہا یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے والد، ابراہیم کے ابو کہہ کر کے یہ پکارا۔ تو ہمارے حضور کی کنیت اب 2 ہو گئی، ابو القاسم پہلے سے تھی، اب ابو ابراہیم بھی آپ کی کنیت ہو گئی۔ ہمارے حضور بے حد خوش ہوئے، اور ان کے عقیقے میں 2 بکرے آپ نے ذبح فرمائے، اور ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی، اور ان کے بالوں کو دفن کرایا، یہی سنت بھی ہے۔ اور ابراہیم نام رکھا آپ نے۔ پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے، تو ابراہیم تو نام رکھنے والے تو جبریل امی ہیں، اللہ کے حکم سے آئے تھے، یا ابا ابراہیم کہہ کے پکارا تھا، ابراہیم نام رکھا گیا۔ پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے حضرت ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ ان کے شوہر حضرت ابو سیف لوہاری کا پیشہ کرتے تھے، لوہار تھے وہ۔ آپ کو حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور کبھی کبھی آپ ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے مدینے سے، یہاں جس کو دیا تھا دودھ پلانے کے لیے جاتے تھے برابر آپ۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سیف کے مکان پر گئے، تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم جاں کنی کے عالم میں تھے، بیماری کے عالم میں تھے، لگتا ہے بس اب جان نکلنے والی ہے۔ ہمارے حضور دیکھنے کے لیے گئے تھے، چند صحابہ بھی ساتھ میں تھے، اور حضرت انس بھی ساتھ میں تھے۔ جب حضور آپ پہنچے، دیکھا کہ صاحبزادے سخت علیل ہیں، 2 صاحبزادے تو فوت ہو چکے تھے، یہ آخری تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہاں ساتھ میں تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ بس ان کو تو یہ معلوم تھا کہ ہر مصیبت پہ صبر کرنا چاہیے، یہ تو نہیں سمجھا کہ رونا کوئی یہ صبر کے خلاف تو ہے نہیں، بھئی روتا ہے آدمی، آنکھوں سے آنسو جاتی، بے صبری کرنا، آؤ فغاں کرنا، گریبان چاک کرنا، چہرے پہ منہ نوچنا، یہ سب چیزیں منع ہیں، باقی غم تو ہوتا ہی ہے آدمی کو۔ تو جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عوف کے بیٹے، یہ میرا رونا ایک شفقت کا رونا ہے، ایک باپ کو اپنے بیٹے سے شفقت ہوتی ہے، رونا ہے۔
اس کے بعد پھر دوبارہ جب آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو آپ کی مبارک زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمزدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بلا شبہ اے بیٹے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ وصال ہو گیا۔ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اسی دن سورج میں گرہن لگ گیا۔ حضرت ابراہیم جس دن وفات پائی انہوں نے اسی دن سورج میں گرہن لگ گیا، اور عربوں کے دلوں میں زبان جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے چاند اور سورج میں گرہن لگتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں جاہلیت کے عقیدے کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ۔ یقیناً چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان دونوں کو گرہن نہیں لگتا ہے۔ جب تم لوگ گرہن دیکھو تو دعائیں مانگو اور نماز کسوف پڑھو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہمارے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند ابراہیم نے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں کی اور دنیا سے چلے گئے، ابھی 2 سال کے نہیں تھے، دنیا سے چلے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی کو مقرر فرما دیا جو مدت رضاعت بھر اس کو دودھ پلاتی رہے گی۔ حضرت ابراہیم کو جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس دفن فرمایا حضور نے، اور اپنے مبارک ہاتھ سے ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ یہیں سے پانی کا غسل یہ مزار کا غسل ثابت ہوا کہ دفن کرنے کے بعد مٹی برابر کرنے کے بعد جو پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، اسی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ ہمارے حضور نے پانی کا چھڑکاؤ خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ یہ تینوں شہزادوں کا مختصر طور سے ذکر ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے حضور کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں، اور ہمارے حضور کی عمر شریف جب 30 سال کی تھی جبھی یہ پیدا ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ 10-11 سال کی ہو گئی تھیں، تو شروع ہی میں اپنی ماں کے ساتھ یہ بھی مسلمان ہو گئی، حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ہے یہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے مکے میں رہیں۔ جنگ بدر کے بعد ہمارے حضور نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بلا لیا تھا، اور یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئیں۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو عاص بن ربیع سے ہوئی تھی۔ اب جب حضور 30 سال کے تھے یہ پیدا ہوئیں تو اعلان نبوت سے پہلے شادی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ وقت شادی کے وقت بھی ان کی عمر جو ہے وہی 9-10 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی۔ ابو العاص بن ربیع کے ساتھ پیدا ہوئی، ابھی کوئی مسلمان تو تھا نہیں، اسلام ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا تھا۔ ابو العاص حضرت بی بی خدیجہ کی بہن حضرت حالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت حالہ یہ حضرت خدیجہ کی بہن تھیں، یہ ان کے بیٹے تھے۔ ہمارے حضور نے حضرت خدیجہ کی سفارش سے حضرت خدیجہ کا ابو العاص کے ساتھ نکاح فرما دیا تھا۔ حضرت زینب تو فوراً مسلمان ہو گئی تھیں، مگر ابو العاص شرک و کفر پر اڑے رہے، شروع میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
رمضان سن 2 ہجری میں جب ابوالعاص جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مدینے آئے، جنگ بدر بھی عجیب جنگ تھی، بیٹا ادھر ہے تو باپ ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے تو ایک بھائی ادھر ہے، ہمارے حضور ادھر ہیں اور ان کے چچا حضرت عباس ادھر تھے، اور جو ہے ان کے داماد ابوالعاص بھی ادھر تھے، کافروں کے لشکر کے ساتھ آئے تھے۔ تو جنگ بدر میں جو کفار گرفتار ہوئے تو اس وقت حضرت ابوالعاص بھی گرفتار ہو کر مدینہ آئے تھے، اور جب مدینہ آئے تو جتنے قیدی تھے ان سب کو فدیہ لے کے چھوڑا جا رہا تھا، تو ابوالعاص کو قید سے چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے مدینے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو ان کی ماں حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے ان کو ہار دیا تھا، اور حضرت زینب چونکہ مکے ہی میں تھیں اور ان کے شوہر ہمارے حضور کے جو ہے داماد ابوالعاص گرفتار ہو کے مکہ آ گئے تھے، تو فدیہ دینے کے لیے ان کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے اپنا ہار بھیج دیا۔ جب ہار ہمارے حضور نے دیکھا بیٹی نے بھیجا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت خدیجہ کی بھی یاد آ گئی۔ پھر آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ میری بیٹی کا ہار ہے اور خدیجہ کی یادگار ہے۔ صحابہ سے کہا کہ اگر تم لوگ راضی ہو تو میں یہ ہار جو ہے زینب کو واپس کر دوں اور ابوالعاص کو بغیر فدیہ لیے ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو حضور کا اشارہ پا کر صحابہ کرام نے حضرت زینب کے پاس جو ہے واپس بھیج دیا ہار، اور حضور نے ابوالعاص کو چھوڑ دیا، لیکن یہ وعدہ لے لیا کہ تم مکہ جا کر کے میری بیٹی زینب کو فوراً مدینہ بھیج دو۔ ابوالعاص نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت زینب کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں بطن یاجج تک بھیج دیا، جو ایک مقام ہے مکہ و مدینہ کے بیچ میں، اور ادھر ہمارے حضور نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری کے ساتھ پہلے ہی اس مقام میں بھیج دیا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات اس مقام سے اپنی حفاظت میں حضرت زینب کو مدینہ منورہ لے کر آئے۔ منقول ہے کہ جب حضرت زینب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئیں تو کفار قریش نے ان کا راستہ روکا، یہاں تک کہ ایک بدنصیب ظالم حبار بن اسود نے ان کو نیزے سے ڈرا کر اونٹ سے گرا دیا تھا۔ اس وقت ان کے پیٹ میں بچہ تھا، اس صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، مگر ان کے دیور کنانہ نے اپنے ترکش سے تیروں کو باہر نکالا اور یہ دھمکی دی کہ جو شخص بھی حضرت زینب کے اونٹ کا پیچھا کرے گا وہ میرے ان تیروں سے بچ کر نہ جائے گا۔ یہ سن کر کفار قریش سہم گئے۔ پھر سردار مکہ ابو سفیان نے درمیان میں پڑ کر کے حضرت زینب کے لیے مدینہ منورہ روانگی کے لیے راستہ صاف کروا دیا۔ حضرت زینب کو ہجرت کرنے میں یہ دردناک مصیبت پیش آئی تھی، اس لیے ہمارے حضور نے ان کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا، ہیا افضل بناتی اصیبت فیا، یہ میری بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی ہے۔ اس اعتبار سے کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اسے اتنی بڑی مصیبت اس نے اٹھائی ہے۔ اس کے بعد پھر ابوالعاص محرم سن 7 ہجری میں مسلمان ہو کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے، اور حضور نے پہلے ہی مہر پر حضرت زینب کو ان کے سپرد کر دیا۔ اب دونوں ساتھ میں رہنے لگے، لیکن زیادہ دن نہیں گزرا، سن 8 ہجری میں حضرت زینب کی وفات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام ایمن، حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت ام سلمہ، ان عورتوں نے ان کو غسل دیا، اور حضور اقدس نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فرمایا، تہبند دیا کہ اس میں ان کو دفن کرو، یہ کفناؤ، اور اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو قبر میں اتارا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بڑی صاحبزادی ہیں، ان کی اولاد میں ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام علی ہے، اور ایک صاحبزادی ہیں جن کا نام امامہ ہے۔ عام طور سے حضور کے نواسوں میں لوگ صرف حضرت حسن حسین کو جانتے ہیں، جبکہ حضور کے نواسے حضرت علی ہیں اور حضور کی نواسی حضرت امامہ ہیں۔
حضرت علی جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ اپنی والدہ ماجدہ کی زندگی ہی میں بالغ ہونے کے قریب پہنچ کر ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن ابن عساکر کا بیان ہے کہ نسب ناموں کے بیان کرنے والے بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ یرموک میں شہادت سے سرفراز ہوئی ہے۔ اور جو بیٹی تھی حضرت امامہ سے ہمارے حضور بہت پیار کرتے تھے، ان کو اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر مسجد نبوی میں تشریف لے آیا کرتے تھے، یعنی اپنے کندھے پر بٹھا کر کے حضور مسجد میں آیا کرتے تھے۔ نماز پر بخاری کی حدیث نماز پڑھتے تھے، امامہ کو گود میں لے کر نماز پڑھتے تھے، اور جب سجدہ کرنا ہوتا امامہ کو بٹھا دیتے تھے، اور کھڑے ہوتے پھر امامہ کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ نے کئی نمازیں پڑھی ہیں جو بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر ایک کپڑا بھیجا، جوڑا بھیجا، اس کے ساتھ سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی، اس کا نگینہ حبشی تھا۔ حضور نے یہ انگوٹھی حضرت امامہ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار کسی نے حضور اقدس کو نظر کیا، سونے کا ہار بھیجا، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے تمام ازواج پاک حیران رہ گئیں۔ سب سوچنے لگی کہ یہ ہار حضور کس کو دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی مقدس بیویوں سے فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو تمام بیویوں نے یہ سوچا کہ یقیناً یہ ہار بی بی عائشہ کو عطا فرمائیں گے، مگر حضور نے حضرت امامہ کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ ہار ڈال دیا۔ حضرت امامہ زندہ رہیں، یہاں تک کہ ان کی ماں زینب کی وفات ہو گئی، پھر ان کے والد جو ہے ابو ربیع کی بھی وفات ہو گئی، ابو العاص بن ربیع کی۔ اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ زہرا کا جب وصال ہوا ہے تو حضرت علی کے ساتھ پھر امامہ کا نکاح ہوا ہے، حضرت امامہ کا نکاح پھر حضرت علی کے ساتھ ہوا ہے۔ اس طرح سے حضرت علی کو حضور سے دوہری نسبت رشتے کے اعتبار سے حضور کی بیٹی فاطمہ بھی ان کے نکاح میں رہیں، اور پھر حضور کی نواسی حضرت امامہ بھی حضرت علی کے نکاح میں رہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ہمارے حضور کی عمر شریف جب 33 سال تھی یہ پیدا ہوئیں، اور یہ بھی شروع ہی میں مسلمان ہو گئیں۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔ 5 سال 6 سال 7 سال میں نکاح ہو جایا کرتا تھا، نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ رشتہ تھا، خاندان کا تھا نا وہ ابو لہب، تو ابو لہب کے لڑکے عتبہ سے جو نکاح ہو گیا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور پھر سورہ تبت یدا نازل ہوئی، اور تبت یدا کی صورت جو نازل ہوئی تو اس میں ابو لہب کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کی مذمت ہوتی رہے گی۔ ابو لہب بالکل بھڑک گیا، اور قرآن کریم میں اپنی دائمی رسوائی کا بیان سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ کو طلاق دے دے۔ چنانچہ عتبہ نے طلاق دے دی حضرت رقیہ کو۔ اس کے بعد ہمارے حضور نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر حبشہ سے واپس مکہ آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ میاں بیوی دونوں صاحب الہجرتین ہیں، 2 ہجرتوں والے۔ جنگ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ بہت سخت بیمار تھیں۔ مدینہ منورہ میں جب جنگ بدر ہوئی سخت بیمار تھیں۔ ہمارے حضور نے حضرت عثمان بن عفان کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا کہ آپ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے۔ حکم دیا کہ حضرت بی بی رقیہ کی تیمارداری کریں، مدینے میں رہیں، ان کے پاس رہیں۔ حضرت زید بن حارثہ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کی
فتح مبین کی خوشخبری لے کے مدینے پہنچے تھے، اسی دن حضرت رقیہ نے 20 سال کی عمر پا کر وفات پائی۔ تو اس طرح سے حضور کی بیٹی حضرت رقیہ وفات پا گئیں۔ حضور جنگ بدر کے سبب سے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی اگرچہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن حضور نے ان کو جنگ بدر کے مجاہدین میں شمار فرمایا۔ بدری صحابہ ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین کے برابر حصہ بھی عطا فرمایا، اور جنگ بدر کے شریکوں کے برابر اجر عظیم اور ثواب کی بشارت بھی آپ نے دی۔ حضرت بی بی رقیہ کے مبارک پیٹ سے حضرت عثمان کے ایک صاحبزادے بھی پیدا ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ان کا نام تھا۔ یہ بھی اپنی ماں کی وفات کے بعد سن 4 ہجری میں یہ بھی جو ہے وفات پا گئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نکاح بچپن میں ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہو گیا تھا، لیکن ابو لہب کے مجبور کر دینے سے بد نصیب عتیبہ نے ان کو بھی رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی، اور اس ظالم نے حضور کی بارگاہ میں انتہائی گستاخی بھی کی تھی۔ عتیبہ نے عتبہ نے طلاق دے دی مجبور ہو کر کے، لیکن عتیبہ نے طلاق بھی دی اور سخت گستاخی کی، یہاں تک کہ بدزبانی کرتے ہوئے حضور پر جھپٹ پڑا اور آپ کے مقدس پیراہن کو پھاڑ ڈالا۔ اس گستاخ کی بے ادبی سے ہمارے حضور کے دل پہ انتہائی رنج اور صدمہ گزرا، اور جوش غم میں آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ یہ آپ نے دعائے ہلاکت کر دی اس کے لیے۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ابو لہب اور عتیبہ دونوں تجارت کے لیے ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گئے، اور مقام زرقہ میں ایک راہب کے پاس رات میں ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو بتایا کہ یہاں درندے بہت ہیں، آپ لوگ ذرا ہوشیار ہو کر سوئیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ یہ لوگوں، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کر دی ہے، اب مجھے خطرہ ہے، یہاں درندے بہت ہیں، لہذا تم لوگ تمام تجارتی سامانوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو۔ سب سامان اکٹھا کر دیں، غلہ وغیرہ، کپڑا وغیرہ، اوپر جو ہے اس کا بستر لگا دیں، اور سب لوگ اس کے ارد گرد چاروں طرف سو رہو نیچے، تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کر دیا، لیکن رات میں اچانک ایک شیر آیا اور اس نے ایک کا منہ سونگھنا شروع کیا۔ سونگتے چھلانگ لگا کر کود کر عتیبہ کے بستر پر پہنچا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ لوگوں نے ہر چند شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ یہ شیر کہاں سے آیا اور کدھر چلا گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے حضور کی دونوں شہزادیوں کو اپنے باپ کے مجبور کرنے سے طلاق دی، مگر عتبہ نے چونکہ بارگاہ نبوت میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں کی تھی، اس لیے وہ قہر الہی میں مبتلا نہ ہوا، بلکہ فتح مکہ کے دن اس نے اور اس کے ایک دوسرے بھائی نے دونوں نے اسلام قبول کر لیا، اور دست اقدس پر بیعت کر کے شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے، صحابی بن گئے۔ اور عتیبہ نے اپنی خباثت سے چونکہ بارگاہ نبوی میں گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی، اس لیے وہ قہار و جبار کے قہر و غضب میں گرفتار ہو کر کفر کی حالت میں ایک خونخوار شیر کے حملے کا شکار بن گیا۔ حضرت بی بی رقیہ کی وفات کے بعد ربیع الاول سن 3 ہجری میں حضور اقدس نے حضرت بی بی ام کلثوم کا حضرت عثمان غنی سے نکاح کر دیا۔ یہ واقعہ بار بار آپ سن چکے ہیں، اس لیے عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں۔ مگر حضرت ام کلثوم کے شکم مبارک سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شعبان سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم نے وفات پائی، اور حضور اقدس نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا
یہ شہنشاہ کونین کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ پیاری لاڈلی شہزادی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ اللہ اکبر! ان کے فضائل و مناقب کا کیا کہنا، ان کے مراتب و درجات کے حالات میں کتب احادیث کے صفحات مالا مال ہیں، اور حضور اقدس کا ارشاد گرامی ہے، یہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، تمام جہان کی عورتوں کی سردار، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کے حق میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، فاطمہ میری بیٹی میرے بدن کی ایک بوٹی ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ سن 2 ہجری میں حضرت علی شیر خدا سے ان کا نکاح ہوا۔ ان کے مبارک پیٹ سے 3 صاحبزادے پیدا ہوئے، حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت محسن، اور 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، حضرت زینب اور ام کلثوم اور رقیہ۔ حضرت محسن اور رقیہ تو بچپن ہی میں وفات پا گئے اور باقی اولاد جو ہے زندہ رہی۔ ام کلثوم جو ان کی صاحبزادی فاطمہ کی بیٹی ہیں، بعد میں ان کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہوا تھا، اور ان کے شکم مبارک سے آپ کے ایک فرزند حضرت زید اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ پیدا ہوئیں، اور حضرت زینب کی شادی عبداللہ بن جعفر سے ہوئی۔ حضور اقدس کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کے دل پہ ایک دھچکا سا لگا تھا، وہ بہت زیادہ روتی تھیں۔ وصال اقدس کے بعد حضرت فاطمہ کبھی ہنستی ہوئی دیکھی نہیں گئیں، یہاں تک کہ ہمارے حضور کے وصال کے 6 مہینے بعد 3 رمضان 11 ہجری منگل کی رات میں آپ نے بھی وفات پائی۔ حضرت علی یا حضرت عباس نے نماز جنازہ پڑھائی، اور سب سے زیادہ قول یہ ہے کہ جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئیں۔ تو اولاد میں آزمائش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے حضور کی اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، کہ حضور کے 7 اولاد، 3 بیٹے سب بچپن ہی میں فوت ہوئے، اور 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں ہمارے حضور کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ ایک بیٹی فاطمہ زندہ رہی، وہ بھی 6 مہینے بعد وہ بھی پردہ کر گئیں۔ اس طرح سے آپ کی زندگی میں، جس کی زندگی میں ایک کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کتنا آدمی پریشان ہوتا ہے، کتنا غمگین ہوتا ہے۔ یعنی پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدا ہونے کے کچھ ہی سالوں بعد ماں بھی دنیا سے چل بسیں، اور پھر ادھر دیکھیے حضرت خدیجہ تھیں، سرکار کی رفیق حیات تھیں، وہ بھی 50 سال کی عمر آپ کی ہوئی، وہ بھی پردہ کر گئیں۔ اس طرح سے اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آزمائش میں ہمارے حضور کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کی ازواج اور اولاد اور اہل بیت کا فیضان عطا فرمائے۔ فاتح۔